صلوات باوجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا ولا صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وانتفاضهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صلوات جس کی سازت اتنی زیادہ احسان امام حسین سے مقروض ہے اتنی بلند صلوات بھیجیے تھوڑا تھوڑا زیادہ اور آپ یہ فاصلہ درمیان کے کم کر لیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا جو آ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے ایک مرتبہ اور شاندار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد سالانہ خمسہ مجالس اعزا کے سلسلہ مجالس کی پہلی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ ناصر اللہ میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جن دو مسلسل آیات وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 49ویں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے یہ تو کم از کم پچھلے 3-4 برسوں کے بعد آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں بلکہ غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کی تائید میں بلند ہوتا ہے کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا سارا مجمع غدیری ہے میرے سامنے جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچ جائے گا اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے کروں ترجمہ اگر طبیعت خستہ نہ ہو رہی ہو ایک لمحے میں کوشش کرتا ہوں کہ شان نزول بیان کر سکوں کہ آیتیں کب آئیں آنے کی وجہ کیا بنی اور پھر انشاءاللہ گفتگو آسان ہے خندق کا معرکہ ہے خندق بھی بڑی آسانی سے سنتے ہیں خندق کا معرکہ ہے مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی ہے پہلا جملہ کہتا اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں تک اور کس طرح آپ میرے ہم سفر ہے خندق کا معرکہ مدینے کے گرد لشکر سامنے آ رہا ہے خندق کھودی جا رہی ہے
اصحاب رسالت شمع رسالت کے پروانوں نے نبی کو گھیرا ہوا ہے۔ منا اہل بیت کی مسند پر جلوہ فگن سلمان سے پیغمبر نے مشورہ کیا، سلامت رہا جو مشکل بات پہ حال بدل ہو گیا، خدا کرے کسی کا وقائع نہ ہو۔ منا اہل بیت کی مسند پہ جلوہ فگن سلمان سے پیغمبر نے مشورہ کیا۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں، جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے شاید ان تک بھی بات پہنچ جائے، اس نے مشورہ کیا جس کے مشورے پر وہ کائنات چلاتا ہے۔ جو شان رسالت پہ بھی نہیں بول سکتا وہ شاید بولتا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے مشورہ کیا جس کے مشورے پر وہ کائنات چلاتا ہے۔ اور مشورہ کیا کیا؟ سب جاننے والے علم الہی کے وارث رسول نے کہا سامنے سے لشکر آ رہا ہے۔ موضوع کے ساتھی میرے وہی ہیں اگلے قائد جو اس وقت یہاں موجود ہے، جو بعد میں آتے رہیں گے وہ قافلے اور ثواب میں شامل ہوتے رہیں گے۔ جتنے بہتر طریقے سے یہ آج کی گفتگو پہنچے گی اگلی گفتگو اتنی زیادہ آسان ہے۔ ارشاد ہے جیسے ہی مشورہ کیا کہ سلمان کیا کیا جائے کہ سرکار خندق کھودی جائے تاکہ لوگ مدینے تک نہ پہنچ پائیں۔ پیغمبر نے حساب لگایا، خندق کھودی گئی، حساب لگا کے ایک ایک کا حصہ بانٹ دیا۔ تم نے اتنی کھدائی کرنی ہے، تم نے اتنی کھدائی کرنی ہے، تم نے اتنی کھدائی کرنی ہے۔ پتہ نہیں آپ مسکرائے کیوں ہیں، مکے مدینے کے سرداروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزر رہی ہے۔ جب خیرات بڑھ رہی ہو تو کوشش کیا کرتے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو ورنہ خیرات نہیں ملتی ہے۔ توجہ کرتے رہی گئے نوجوان دوست میرے ساتھ ہو جائے، میرے بزرگ میری عید بہت آتے ہیں، منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے مکے مدینے کے صاحب ثروت لوگوں کو بات ناگوار گزر گئی مزاج پر، کہنے لگے ہم اسلام بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا، لا الہ بھی کہا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، اب جیسے مفلس و نادار بھوکے نم کے بیلچے خدالے اٹھائیں گے کہ ہمیں بھی بیلچے خدالے اٹھانی پڑیں گی۔ توجہ ہے، کر لو جو تمہیں بات کرنی ہے فٹافٹ۔ ایسی صلوات پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، یہ دو جملے آپ تک اگر نہ پہنچ سکے تو ساری تقریر ہی نہیں پہنچ سکے گی۔ مشورہ کیا، حصے بٹے، پیغمبر نے کہا تمہارا یہ حصہ ہے، تمہارا یہ حصہ ہے۔ کہنے لگے سرکار یہ بھوکے ننگے مفلس و نادار صفا اور چبوترے پہ سونے والے بھی خندق کھودیں اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی پیسے خرچ کر کے بھی محنت مزدوری کریں، کیا فائدہ ہمارے کلمہ پڑھنے کا اگر ہمیں یہی کام کرنا تھا؟ اس سے پہلے نبی جواب دیتے، کوئی ڈبل آیت آ گئی، یمنون علیکا ان اسلموا قل لا تمنوا علی باسلامکم، اے میرے حبیب یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتا رہے ہیں، ان سے کہیے اپنے پچھلے دین پہ پلٹ جاؤ۔ یہاں پر اپنے اسلام کا احسان جتلا رہے، ان سے کہیے نہیں اللہ کو تمہارے سجدے کی ضرورت، نہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا، نہیں اللہ کو تمہارے سجدے کی ضرورت، جاؤ پلٹتے ہو تو اپنے دین پہ واپس پلٹ جاؤ، نہ تمہاری نماز کی ضرورت ہے، نہ تمہارے سجدے کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، ہم پر اپنے اسلام کا احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا احسان جتا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے اور اب ہمیں مزدوریاں بھی کرنی پڑیں گی؟ اب جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی باسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتانا۔ نہیں جیسے خطابت ہر ایک نہیں جانتا ویسے سماعت بھی سب کو نہیں آتی، اپنے اسلام کا احسان نہ جتانا، اپنے اسلام کا نہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہے جیسے غدیر میں اعلان ولایت کرا کے اللہ نے کہا یا اللہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہوا ہے، ہمارا دین تو ہمیشہ سے ولایت سے کامل ہے۔ صلوات بھی تو بڑی بلند آواز سے ہے۔ اور جو ہے
دائیں بھائی دیکھنا ہی نہیں آج بالکل، جو دائیں بھائی دیکھے گا پھر قابلے سے بچھڑ جائے گا۔ اے میرے بھی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتا رہے، لا تمنوا علی باسلامکم، اپنے اسلام کا احسان، اپنے اسلام بالکل ویسے ہی ہے جیسے علی کی ولایت دینے کا تھا، تمہارا دین کامل ہوا، میرا دین تو ہمیشہ علی سے کامل ہے، تمہارا کامل ہوا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا چلا کوئٹہ کے سزادار، بیدار، ماتمدار، مجمعدار میرا فقرہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تمہارا اسلام علی کی ولایت دے کے کہہ رہا ہے تمہارا دین، جس ولایت کو دے کے تمہارا دین کہہ رہا ہے وہی اللہ سورہ نصر میں کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، جب مہدی آ جائے گا تو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ میرے مالک علی کی ولایت دے کے تمہارا دین کہہ رہا ہے، پاروے کے آنے کے بعد میرا دین کہہ رہا ہے۔ جب ولایت تنزیل تھی غدیر میں، مہدی کے آنے کے بعد تفسیر ہوگی، جب کھل کے ولایت آئے گی پھر اللہ کہے گا اب میرا دین ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تنزیل۔ آسان کر دوں نوجوان دوستوں کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تنزیل ہے۔ تفسیر اس کی اتنی ہو سکتی ہے کہ فقرہ تو آپ کا سنا ہوا ہے کہ ابن عباس سے ساری رات پیغمبر کے جانشین نے علی ابن ابی طالب نے مولا متقیان نے تفسیر بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں چاہوں تو 70 اونٹوں پہ بسم اللہ کی بے کی تفسیر باہر کر دوں۔ بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تنزیل میں تفصیل نہیں ہوتی، تفسیر میں جملہ ذریعہ میں کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب میرا مجمع تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تنزیل میں تفسیر نہیں ہوتی، تفسیر میں تفصیل موجود ہوتی ہے۔ بس بتانا یہ ہے جن لوگوں کا معدہ تنزیل برداشت نہیں کر پا رہا، پاروے کے آنے کے بعد ولایت کی تفسیر میں کیا جن سے ابھی تک غدیر والی تنزیل برداشت نہیں ہو رہی، 12ویں کے آنے کے بعد تفسیر کیا برداشت ہو۔ اللہ کہہ رہا خبردار احسان نہیں جتانا ہمارے اوپر اپنے اسلام کا۔ اما جس کی ولایت کے بغیر اللہ تمہارے دین کو اپنا دین نہیں کہتا، اس کی ولایت کے بغیر میری عبادت کو اپنی عبادت کہاں مانے گا؟ چلیے آپ نے، میں نے آہستہ سے جملہ کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا، اس کی ولایت کے بغیر اپنی عبادت کو عبادت کہاں مانے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کل اے میرے ابھی میں ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی باسلامکم، اپنے اسلام کا احسان نہیں جتانا مجھے، چاہتے ہو تو پچھلے دین پر واپس پلٹ جاؤ، اللہ کو تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پر اپنا احسان نہ جتاؤ۔ آیت تو پوری سن لیجئے، بل اللہ یمن علیکم، احسان تم کیا جتا رہے ہو؟ احسان تو اللہ کا ہے تم پر۔ نہیں اب اتنی آسانی سے تو میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، احسان تو اللہ کا ہے تم پر۔ مالک ناصر رضا کا بیدار عزدار ماتمدار مجمع اس سے پوچھ رہا ہے تیرا کیا احسان ہے؟ اب اگر آپ بھی اس لفظ تک نہ پہنچے تو شاید کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا احسان ہے، احسان کیا ہے؟ ان ہداکم الایمان، تم اسلام پہ کھڑے تھے، اللہ تمہیں ایمان تک لے آیا۔ آپ یہ دیوار والی سہولت صرف بزرگوں کے لیے ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ نہیں اس سے بلند صلوات بھیجیے جیسے پڑھتے ہیں آپ اللہ۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اپنے اسلام کا احسان نہیں جتاؤ، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ وہ تمہیں اسلام سے ایمان تک لے آئے۔ اس کا مطلب ہے اسلام اور درجہ ہے، ایمان اور درجہ ہے۔ یہ خطابت نہیں ہے، 17ویں آیت ہے یہ،
کون سا سورہ ہے؟ سورہ حجرات. یہاں میری طرف سورہ حجرات. آنے جانے والے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے. سورہ حجرات یہ 17ویں آیت ہے. 2 آیتوں پیچھے پروردگار کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا. اے میرے حبیب یہ عرب کے بدو صحرائی عرب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دیجئے وَلَقِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. تم ایمان نہیں لائے, تم کہو ہم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ آیت میں نے کیوں سنائی آپ کو اپنی بات کی دلیل میں کہ اسلام اور ہوتا ہے, ایمان بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی نا. ایمان اور ہوتا ہے, اسلام اور ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے اللہ احسان جتا کہ کہہ رہے ہم تمہیں اسلام سے ایمان تک لائے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس سال یہ گفتگو ایک سطح ایک زینہ اوپر ہو جائے. پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے. ایک اسلام اور ایک ایمان تو وہ ہے کہ بندہ لا الہ پڑھے اور مسلم ہو جائے اور اس کے بعد ایمان تک آئے. لیکن میں نے قرآن میں ایک اور ایمان اور ایک اور اسلام دیکھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو آیت آپ کے حوالے. پہلے میں مثال دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. میٹرک کر کے ظریف زئی صاحب کسی نوجوان کو لائے کہ دیکھیے یہ ہمارے یہاں کوئٹہ کا ٹاپر ہے, اس نے جو ہے بڑے اچھے نمبروں سے سارے کوئٹہ میں امتحان پاس کیا, اور میں اس میٹرک کرنے والے سے یہ کہوں کہ انٹر کر لینا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی منزل کے لیے میں اس کی حوصلہ افزائی کروں. لیکن ایک آیا ہی انٹر کر کے ہے اور اس نے کہا کہ دیکھیے اسد علی صاحب میں انٹر کے امتحانات میں اتنے نمبر لے کے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی شاباش, اب میٹرک بھی کر لو. لیکن اتنی بچکانہ بات ہے کہ یہ بچے ہنس رہے ہیں میری بات پہ کہ بھئی انٹر والے سے تھوڑی کہا جاتا ہے میٹرک کر لو. اس کا مطلب ہے یہ عقل کے خلاف ہے کہ بڑے مرتبے والے سے کہا جائے کہ چھوٹے مرتبے کا امتحان پاس کر لو. اب میں کہہ کروں ہے قرآن کی آیت, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسے ممبر پہ بیٹھنے نہیں چاہیے جو چہرے پہ آئی ہوئی حیرت اور دبتی ہوئی آوازیں نہ سمجھتا ہو. جب آپ پریشان چہروں کے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جملہ واضح نہیں ہوا. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایمان تو پچھلی منزل نہیں تھی. اچھا چلیے آپ حیران ہو جائیے تو میرا تو شیوا ہی یہی ہے. اگر اتنے عرصے میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ جو ان کے فضائل پہ حیران ہو اسے زیادہ کرنا چاہیے. یہ تو ایمان والوں سے کہہ رہا نا اسلام لے آؤ. سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اے ایمان والو مومن ہو جاؤ. قرآن ہے, روایت نہیں ہے کہ امام باڑے سے نکل کر چوک پر بیٹھ کے بحث ہو سکے کہ کہاں سے پڑھا ہے اور کہاں سے نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو مومن ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے پتہ چلا کہ کوئی ایسا ایمان ہے کہ جس پر ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لانا ہے. کہاں تک میرا جملہ پتہ نہیں پہنچ گیا, کہاں تک نہیں پہنچا. کوئی ایسا ایمان ہے جس پہ ایمان کے بعد بھی ضرورت ہے. گفتگو کریں گے آنے والے مجلسوں میں. اور کوئی ایسا اسلام ہے تو پتہ چل جائے کہ اسلام بھی 2 طرح کے ہے. ایک وہ ہے جو کافر کے لیے ہے, ایک اسلام وہ ہے جو صرف مومن کے لیے ہے. پڑھی میں نے آیت ہے اور قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد ولایت علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے, نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے ہاں جو گفتگو کرنا چاہے. میں ابھی 5 دن آپ کے شہر میں ہوں جی, کھول کے گفتگو کیجئے. نہ پوچھنے میں تو قوم کو یہ دن دکھائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بڑی توجہ رکھیے گا. یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. مجھے کہہ دیجیے احسان تو اللہ کا ہے تم پر, تم تو اسلام پہ کھڑے تھے, اللہ تمہیں ایمان تک لے آیا. اب ایک ایمان ایسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسلام سے ایمان تک آؤ. لیکن ایک موقع ہوا ہے کہ جہاں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں مسلم ہو جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کہوں پی اے والوں سارے میٹرک کر لو. ایسا ہی ہے نا. میں کہوں پی او والوں سارے میٹرک کر لو, ماسٹرز کرنے والوں سارے انٹر کر لو. آپ ہنسیں گے میری بات کہ بھائی بی اے تک آ گئے تو میٹرک کر کے آئے نا. اب مجھے نہیں پتا, اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا چلیے اگر آپ حیرت نگر میں کھو ہی گئے ہیں تو اگلی آیت سن لیجئے. پڑھو آیت.
حضرت یوسف علیہ السلام، 12واں سورہ، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پالنے والے الہی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پالنے والے تو نے مجھے ملک عطا کیا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، انت ولی فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی ایجاد کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلمن، میرے مالک مجھے مسلم بنا کے مارنا۔ نہیں آپ نے داد بھی دی، سبحان اللہ بھی کہا، نوجوان دوستوں نے سر بھی ہلایا، پر اتنا بتا دیجئے کہ نعوذ باللہ کیا جس وقت یوسف یہ دعا مانگ رہے ہیں تو مسلمان نہیں ہے؟ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جو یوسف کو مسلمان نہ مانے وہ بندہ خود کافر ہے۔ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہو اس کے علماء سے پوچھئے گا کہ ہر نبی جس لمحے سے دنیا میں آتا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے کہ یوسف دعا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ایمان کے بعد والا اسلام ہے۔ میرا خیال ہے مشکل گفتگو شروع کر دی میں۔ اسلام کفر کے بعد، اور ایک اسلام جو ایمان کے بعد۔ ایک اسلام وہ ہے جو کافر کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے، ایک اسلام وہ ہے جس کی تمنا مومن کو ہے، بلکہ صرف مومن کو نہیں، معصوم نبی کو ہے۔ اچھا جانتے ہیں آپ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑے فخر سے بڑا سینہ پھیلا کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہے، اہل بیت کے ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن سن لیجئے یہ آپ کا نام جانتے ہیں کس نے رکھا ہے مسلم؟ پڑھیے قرآن، ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ ملت تمہارے دادا ابراہیم کی ملت ہے اور اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ مسلم نام سرکار دو عالم کے نام سے دور سے نہیں آیا، حضرت ابراہیم کے دور سے ملت ابراہیمی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا رکھی ہوئی ہے، ابراہیم نے ہمارا نام مسلم رکھا اور خود دعا کر کے کہہ رہے ہیں الہی وجعلنا مسلما لک، پالنے والے مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دے، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دے، مسلم بنا دے۔ سوال یہ ہے کہ جس کے کہنے پہ ہم مسلم کہلا رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں بھی ایک گروہ کو مسلم بنا دے۔ پالنے والے جو ابراہیم کا کلمہ پڑھ لے وہ مسلم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا اسلام ہے کہ ایمان والے بھی اس کی تمنا کر رہے ہیں، نبی بھی اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور میں قرآن رہا ہوں، مجبوری ہے۔ کوئی ایسا اسلام ہے کہ ایمان سے پہلے الگ اسلام ہے، ایمان کے بعد الگ اسلام ہے۔ مجھے اس وقت کروں گا گفتگو، لیکن اس وقت اس اسلام پہ بات نہیں کرنی جو ایمان کے بعد والا ہے۔ ابھی تو مجھے کفار مکہ سے تازے مسلمان ہونے والے سرداران مدینہ اور مکہ کی بات پر تبصرہ کرنا ہے، جو پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ہم کلمہ بھی پڑھیں، مزدوری بھی کریں۔ اللہ نے کہا جاؤ پلٹتے ہو تو اپنے دین پر پلٹ جاؤ، تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا احسان ہے۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ خندق کی۔ اور اگر یہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے کہ ایمان کا فیصلہ تو ہوا ہی جنگ خندق میں ہے، جب کوئی خیمے سے چلا تو پیغمبر نے کہا فرض ایمان کلہ، آج کل ایمان جا رہا۔ صلوات بھی تو پڑھ دیجیے تھی بلند۔ دیکھیے یہ 15 منٹ کی تمہید کے بعد جملہ تو مجھے ایک ہی کہنا ہے جس کے لیے آپ کو ساری زحمت سماعت دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، خبردار اسلام لا کے احسان نہ جتاؤ، احسان ہمارا ہے۔ ہم تم کھڑے تھے اسلام کے دروازے پر، ہم تمہیں ایمان تک لائے اور ایمان کا فیصلہ ہوا ہی خندق میں جب علی چلے۔ اب ذرا سا فیصلہ تو کرتے چلیے، علی صرف یوم خندق کل ایمان تھے،
بڑی دبتی دبتی آواز سے بولے. صرف فتح والے دن نہیں، اس سے پہلے بھی کلے ایمان تھے. اچھا اس کے بعد ہاں نہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. آج بھی کلے ایمان. تو فیصلہ تو پیغمبر نے 1400 سال پہلے کر نہیں دیا کہ علی ہے کلے ایمان، جو سامنے سے آ رہا ہے. اب بات یہ ہے یا یہ آئیں گے کل کم یا آئیں گے زیادہ. اگر میں جملہ تو کہہ کے جاؤں گا جو سامنے سے آ رہا ہے، تو پیغمبر نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جو آ جا رہا ہے، جو جب بھی علی کے مقابلے میں آئے گا کلے کفر ہوگا. نہیں، جملہ سن لو، چاہے علی کی تلوار کے مقابلے میں آئے یا آج علی کی ولایت کے مقابلے پر. اس ذکر کا کمال ہی یہ ہے کہ کھلتے ہوئے چہرے بتا دیتے ہیں کہ جملہ پہنچ گیا، اور آپ کے نورانی چہرے بتا رہے ہیں کہ جملہ پہنچ گیا. جو علی کی ولایت کے مقابلے پر آئے وہ بھی کلے کفر، جو علی کے فضائل کے مقابلے پر آئے. پیغمبر نے بتا دیا خبردار علی کی برابری کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایمان بچے گا نہیں، ایمان چلا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات بھیجیے سب میں. اب آ گیا وہ فقرہ جس کے لیے یہ ساری تمہید میں نے آپ کے حوالے کی. ہر شخص رضاکار ہو جائے، بیدار ہو جائے، تیار ہو جائے، جوش عقیدت کو آواز دے، محبت کو پکارے، دل میں یا علیت لکھنے کے ہے. جملہ ہے بڑا مشکل، ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی الزام بھی لگ جائے، کوئی چھوٹا موٹا فتویٰ بھی لگ جائے، لیکن فیصلہ قرآن کا ہے. اور ہمارے مذہب میں بات وہی وزنی ہے جو قرآن کی بولی ہوئی ہو. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا میرا احسان ہے. اب یہ پہلے بھی کافر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا میرا احسان ہے، میں تمہیں علی کی ولایت تک لایا. اب جسے لڑنا ہو اللہ سے لڑے، ہم سے نہ لڑے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں. ہم نے نہیں بڑھایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کے اللہ احسان نہیں جتا رہا، ولایت دے کے کہہ رہا یہ میرا احسان. وہ جو ہے پیغام پہنچ رہا ہے، میرا عادت اور جب آپ بتا دیں گے تو پتہ چلے گا میرے ہم سفر ہے، آپ بھی علیحدہ نہیں ہیں ہم سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کر احسان نہیں جتا رہا، علی کی ولایت دے کے کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے. نہیں اب میں جملہ تو کہہ کے جاؤں گا نا. اب میں کسی مشکل میں تھا اور ظریف صاحب نے میری مدد کی، اور ایسی واقعی ایسی بات تھی کہ مجھ پر احسان ہو گیا، تو میں احسان مند ہو گیا نا. لیکن انہوں نے کسی کام سے مجھے پکارا، میں سامنے سے آ رہا تھا، میں نے کہا بھائی ظریف صاحب آ رہے، کوئی کام ہی نہ کہتے، ادھر منہ کر کے اور اس طرف کو چل پڑا. کہیں نہ کہیں دل میں تو سوچیں گے نا اصل ظریف صاحب ہم نے آپ پہ احسان کیا تھا، کتنے احسان فراموش ہیں آپ. اب پتہ نہیں جملہ تم نے ضائع کر دیا تو مجھے افسوس رہے گا کہ شاید آج میں نے مجلس پڑھی ہی نہیں ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں علی کی ولایت احسان کر کے دی ہے. اب خبردار فضائل سن کر چہرہ نہ بگاڑنا، ورنہ اللہ کہے گا بڑا احسان کرو. خدا ہر زبان کو یا علی کہنے کی توفیق دے. اور جو ہے اللہ کہتا ہے بڑا احسان فراموش. تو اللہ کرے میرے سامنے بھی سارے احسان مند ہوں، خدا نخواستہ کہیں کوئی احسان فراموش نہ آ جائے. پر آپ کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں رضاکار ہیں، بیدار ہیں، تیار ہیں. مجھے تو اپنی منزل کی حالانکہ پیغمبر رسالت کوئی چھوٹی گواہی ہے. اچھا چلیے رہنے دیجئے، لا الہ الا اللہ سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ نجس پاک ہو جاتا ہے ایک دفعہ لا الہ کہہ کر.
نہیں نہیں آپ نے داد دی، سبحان اللہ کہا، مگر نوجوان دوستوں نے غور نہیں کیا. یہ میں نے کیا کہا؟ نجس پاک ہو جاتا. انما المشرکون النجس، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے. اب جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کوئی غسل کرتا ہے، کوئی طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، صرف زبان پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ پاک ہو. اچھا چلیے آپ حیران ہو جائیے تو پھر فقرہ سن لیجئے. لا الہ الا اللہ ظاہر کو پاک کرتا، علی ولی اللہ باطن کو پاک. پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا. مجلس کے بعد کسی بزرگ سے پوچھے گا کہ حسن زیدی نے کیا کہا تھا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ظاہر پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے لہو پاک ہوتا ہے. حالانکہ پیغمبر بھی نعمت ہے قرآن میں، مگر ہم پہ نہیں. پیغمبر کا احسان بھی اللہ نے جتایا ہے، مگر مجھ پہ آپ پہ نہیں جتایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، جنہیں پچھلے پڑھے ہوئے ہم سے بھول نہیں جاتے ان کے لیے جملہ کہتا ہوں، انہیں یاد آ جائے گا جلدی. اور اپنے مانوس سامعین کے ذریعے اپنے نامانوس سامعین تک بھی تو بات پہنچانی ہے نا. مجھے جلدی سے موقع یاد دلاتا ہوں آپ کو. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے انہی میں سے انہی جیسا رسول بنایا. نہیں آپ نے داد ضرور دی، لیکن غور طلب بات یہ انہی میں سے انہی کے. میں نے پوچھ لیا علماء عالم اسلام سے، صاحب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے ہیں میری اور آپ کی. اچھا یعنی رسول ہم جیسے؟ بات ہو رہی ہے بعثت کی، مبعوث کیا. اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ مسلم سی عقیدہ ہے کہ امام اور نبی جس لمحے سے دنیا میں آتے ہیں امام اور نبی ہوتے ہیں. اور میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ممبر سے کہتا تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. ابھی آدم پانی مٹی کے درمیان تھا، میں تب بھی نبی تھا. ٹھیک ہے نا، میرے سرکار تب بھی نبی تھے کہ ابھی آدم پانی و آب و گل کے درمیان تھے. تو مصطفیٰ بعثت وہ وقت ہے جب کہیں گے لا الہ. اب پہلے لا الہ کہیں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے، پھر محمد رسول اللہ کہیں گے، پھر مسلم بنیں گے، پھر اس کے بعد ایمان کی منزل آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے انہی میں سے انہی جیسا. اس کا مطلب ہے ابھی پیغمبر نے پہاڑ پہ جا کے لا الہ کا کلمہ نہیں پڑھایا، اور اللہ کہہ رہا ہے مومن ہیں. اور اب میں کیا کروں، میں تو عربی نہیں جانتا. جو علماء عربی جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے گا کہ عربی میں کم از کم 3 پہ جمع بولی جاتی ہے، 2 پہ بھی جمع نہیں ہوتی. عربی میں کتنے پہ؟ 3 پر. اس کا مطلب ہے ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے 3 مومن ہیں. پتہ نہیں میں نے آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا. 3 مومن ہیں. اور پیغمبر صرف یہ نہیں کہہ رہا 3 مومن ہیں، کہہ رہے نبی ان جیسا انہی میں سے ہے. اب یا تو قیامت تک کا وقت لے لو، تم تلاش کر کے لے آؤ کہ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا نہ ہو اور کچھ مومن ہیں، ورنہ نہیں ملتے تو ہم اعلان کر کے بتاتے ہیں. ایک ابو طالب، ایک خدیجہ، ایک بنت علی بنت اسد اور ایک علی ابن ابی طالب. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ جیسے، مصطفیٰ جیسا. تو میں تاریخی جملہ کوئٹہ میں کہنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے علی و منی پہ مت رکنا، ابو طالب بھی محمد جیسا. صرف علی و منی پہ نہیں رکنا. کل ٹھیک 9:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ بھی وقت سے تشریف لائیں گے تو گفتگو زیادہ سے زیادہ اور بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکے گی. اس لمحے میں روکا ہے میں نے آپ کو ابو طالب نبی جیسے، محمد ابو طالب جیسے. کیونکہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے موضوع بدل جائے گا. نور ابو طالب پنجتن کے نور سے بنا. بات وہی ہے نا کہ کوئی نئی بات سنے اور ماتھے پہ شکن آ گیا. نور ابو طالب کتنا عظیم ہوگا وہ علی
جس کے باپ کا نور اس کے نور سے ہے. اللہ جانے دعا کہاں سے نکلے گی اور دعا کہاں سے نکلے گا. چلو میں شیعہ کتابوں کی بات ہی نہیں کرتا. کنز العمال میں علامہ علی مرتضی ہندی نے لکھا ہے. کنز العمال کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. علی مسجد میں آئے, پیغمبر نے علی کی طرف دیکھ کے کہا مرحبا بابن, اس بیٹے پر سلام جو باپ سے بھی پہلے ہے. نور ابو طالب پنجتن کے نور سے بنایا گیا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, مداری سے کہہ رہا ہوں, یہ سرکار صادق کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے. کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ اللہ کا احسان نبی کا ہم پہ نہیں, یا جناب ابو طالب پہ, یا جناب خدیجہ پہ, یا علی پہ, یا بنت حسن پہ. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ. جملہ ضائع نہ کیجئے گا, ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. مصطفیٰ صرف اہل بیت پہ احسان, علی کی ولایت ہر مخلوق پہ احسان. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. مصطفیٰ اہل بیت پہ احسان. میری مشکل یہی ہے کہ نہ مجھے لطیفے سنانے آتے ہیں نہ وظیفے. پڑھنے فضائل ہی آتے ہیں, وہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آج کیا کر رہا ہوں؟ مصطفیٰ اہل بیت پر احسان, ولایت ہر بندے پر احسان. یہ اور بات ہے, یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے کہ کبھی ابو طالب پہ احسان جتا کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کیا, اور کبھی اسی مصطفیٰ سے کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو ابو طالب کی پناہ میں نہیں لیا. یہ احسان ان کے آپس کی گھر کی بات ہے. ہاں, یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہمارے لیے علی کی ولایت احسان. یہ اتنی گفتگو میں نے آپ کو اس ایک آیت کے لیے سنائی, اگر کہیں تو پڑھوں ورنہ وقت کافی ہو گیا. میرا یقین تو نعرے سے بڑھتا ہے بھائی. کسی دشمن ولایت علی کا محتاج نہ ہونے دے. بڑی توجہ رکھیے گا. بس اس ایک آیت کے لیے میں نے ساری زحمت سماعت دی آپ کو. 16واں سورہ, سورہ مبارکہ نحل. کون سا سورہ؟ سورہ نحل. 90 آیت کا نشان. یہ بتلا اس لیے دیتا ہوں کہ نوجوان دوست جائیں اور مجلس کے بعد ویریفائی کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہوگا قرآن مسجد و امام بارگاہ میں قرآن موجود ہوں گے نا, جا کے دیکھ لیجیے. اگر نہ ملے تو مجھے آ کے بتائیے گا, میں کل ممبر پہ نہیں آؤں گا. سورہ نحل میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. صرف دیتا ہے ٹھیک ترجمہ نہیں ہے, یہ مضارع کا صیغہ ہے. اللہ تمہیں حکم, میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور کہ عدل کا دامن نہ چھوڑنا اور احسان کی چوکھٹ نہ چھوڑنا. نہیں, میں شکر گزار ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے داد دی, جملہ اب تک پہنچا. نوجوانوں کے مسکراتے ہوئے نورانی چہرے بتا رہے ہیں, بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. لیکن غور طلب بات, یہ ترجمہ میں نے کیسے کر دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا عدل کرو. عدل کرنے کی الگ آیتیں اسی قرآن میں موجود ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا عدل کرو, کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں عدل سے متمسک رہنے کا حکم دیتا ہے, احسان سے جڑے رہنے کا حکم دیتا ہے. سائل آ گیا میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق آل محمد علیہ السلام. اچھا, میں یہ نہیں کہوں گا فلاں تفسیر, جو تفسیر آپ کو مل جائے مذہب اہل بیت کی, بشرط ہے کہ معصوم کی بتائی ہوئی ہو, کسی کی رائے کا مجموعہ نہ ہو. مسلک اہل بیت کسی کی رائے کو تفسیر نہیں مانتا, وہی تفسیر ہے جو آل محمد نے بتائی ہے. سائل آگے کہنے لگا مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا تو یہ بات ہوتی کہ عدل کرو احسان کرو. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ عدل کرو احسان کرو, وہ تو اللہ کا یہ تو سورہ نحل میں کہہ رہے ہیں اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل کا دامن نہ چھوڑنا, احسان کے در سے نہ اٹھنا. توجہ کوئی نہ مسکرا کر امام نے کہا العدل رسول اللہ و احسان امیر المومنین. عدل رسول کا لقب ہے, احسان علی کو کہتے ہیں. عدل رسول کا لقب ہے,
احسان علی حق 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 یہ نعرہ نہیں لگتا نا تو مجھے تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا تھا آپ سننا چاہیں۔ توجہ ہے، عدل رسول کو کہتے ہیں، احسان جس تک پہنچ گیا وہ تو بولتے ہیں اصل عدل احسان۔ چلیے اگر سب تک بات پہنچ گئی ہے تو جس مسلک سے تعلق ہو اس مسلک کے کلام اور لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، عدل کی تعریف کیا ہے، بلکہ صرف مسلک کیا، جس مذہب کی کتاب اٹھائیے عدل کیا ہے تو آپ کو تمام علماء مذاہب بس ایک ہی جواب دیں گے کہ ان آتا کل ذی حق حقہ، حقدار کو اس کا مقام اور جگہ دینا عدل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں بزرگوں سے معذرت کر کے، نوجوانوں کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ ظریف صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی ماتمداری ہوگی اس کے بعد تقریر ہوگی۔ میں نے کہا صاحب یہ تو تقاضا ہی نہیں ہے، ماتمداری کی جگہ بعد میں ہے، تقریر کا مقام پہلے ہے۔ حدیث صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا جی میرے بعد پڑھ لیجیے، کہنے لگے حضور سوز و سلام پہلے ہوتا ہے تقریر بعد میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جسے جس جگہ رکھنا ہو۔ نہیں غور فرما رہے آپ۔ میں دوسری مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے مجلس پڑھنی تھی اس زینے پر بیٹھ کے، مجھے بٹھایا گیا یہاں، عدل تو نہیں ہوا نا؟ اس کا مطلب ہے جسے پہلی سیڑھی پہ بیٹھنا ہو اس کا پہلی پہ بیٹھنا عدل ہے۔ اب پتہ نہیں حاضری لگوانے کون آیا ہوا ہے، مجلس سننے کون آیا ہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جسے پہلے پہ ماننا ہو اسے پہلے پہ ماننا عدل ہے، جسے آخر میں ماننا ہو اسے آخر میں ماننا عدل ہے، جس پہ قرآن درود پڑھے ان پر درود پڑھنا حق ہے، جن پہ قرآن لعنت کرے ان پہ لعنت کرنا عدل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عدل سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ عدل پہنچ رہا ہے نوجوان دوستوں تک، عدل پہنچ رہا ہے۔ عدل ہے ہر حقدار کو حق دینا۔ علی عباس صاحب دیوار بنوا رہے تھے اور مزدور بلایا اور اس سے 5,000 روپے مزدوری طے ہوئی کہ صاحب میں مزدوری دوں گا اس کی 5,000۔ اب پورے 5,000 دیں، وہ جاتے ہوئے کوئی شکریہ ادا کرے گا؟ بھائی حق بنتا ہے اس کا، شکریہ کس بات کا؟ لیکن جاتے ہوئے انہوں نے دیے 7,000۔ عدل یہ تھا کہ 5,000 طے ہے، 5 دیا جائے، مگر 2,000 جو اوپر دیا ہے حق سے بڑھ کر۔ پتہ نہیں کس تک میرا موضوع پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ حق سے بڑھ کر دینا احسان، حق کے مطابق دینا عدل۔ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عدل ہے۔ علی اور ولی اللہ احسان۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے عدل ہے۔ علی کی ولایت جس پہ ہے وہ تو بولے، علی کی ولایت، ادھر والے علی کی ولایت، ادھر والے دوستو علی کی ولایت احسان ہے، یہ عدل وہ احسان، پیغمبر عدل، ولایت احسان، حق سے بڑھ کر دینا احسان، حق کے مطابق دینا عدل۔ جسے اب بھی نہ سمجھ میں آیا اس کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ عدل یہ تھا کہ سائل نے روٹی مانگی تو روٹی دے دی جائے، احسان کہتا ہے اونٹوں کی پوری قطار۔ سبھی کے مولا کا نام لیجیے بھائی۔ عدل کا تقاضا یہ تھا روٹی دی جائے۔ چلیے اگلا جملہ کہتا ہوں جسے پڑھی ہوئی مجلس سے یاد ہے اور جو مجلس سن کے بھول نہیں جاتا ان کی نظر کرتا ہو۔ عدل کہتا تھا نبی نے 80 اونٹوں کا وعدہ کیا ہے، احسان نے کہا ابو سمسام اگر تم پلٹ کے نہ دے تو احسان والے آتے رہیں گے آتے رہیں گے۔
حق کے مطابق دینا. احسان نہیں آ رہی آپ کی آواز. احسان حق سے زیادہ دینا. عدل حق کے مطابق. جملہ تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں تھا, تو ابھی کہنا ہے. کسی نے آ کے کہا سرکار بیٹا نہیں ہے, عدل نے کہا قسمت میں نہیں ہے, احسان نے کہا میں نے ایک دے دیا, دو دے دیا. کسی کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا اب. بات یہ نہیں ہے کہ نبی دے نہیں سکتے تھے, یہی تو سمجھانا ہے. نبی عدل کرنے بیٹھا ہے, ولایت احسان کرنے بیٹھا. احسان کام ہی ولایت کا ہے, چونکہ نبی رحمت ہے. جیسے پچھلے سال کا خمسہ ہی نہ یاد ہو, اس سے میں کہوں ہی کیا. نبی رحمت ہے, علی نعمت ہے. یاد آ گیا نا, نعمت پہ 5 جلال سے گفتگو کی ہے میں نے. ہاں میں تو نہیں بھولا. رحمت ہے نبی, رحمت ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. رحمت ہوتی ہے مگر نعمت ہوتی ہے شکر گزار کے لیے. نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اسی ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں, جلدی سے یاد دلاتا ہوں. تازے تازے پیغمبر واپس آئے معراج سے, یہ تھک گئے. اچھا ایک صلوات ایسی ہدیہ کر دینا, پتہ چلے آپ ہمارا. توجہ ہے. نبی رحمت, علی نعمت. تازے تازے پیغمبر معراج سے واپس آئے, علی سے کہنے لگے, یا علی تمہارے بارے میں نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی تھی, ایک اللہ نے دے دی, ایک کے لیے انکار کر دیا. جتنے آپ حیران ہیں, میں بھی روایت پڑھ کے اس سے زیادہ حیران تھا. مصطفیٰ مانگے اور اللہ انکار کر دیا. کہ یا علی پہلے کون سی سناؤں؟ چلے یا رسول اللہ اس کی رحمت بڑی ہے, جو مان لی وہ سنائے. کہ میں نے اللہ سے کہا میرے بھائی علی کو ویسا ویسا بنا دے جیسے میں ہوں. کہ یا رسول اللہ پھر جملہ گایا نہ کیجیے گا, یا رسول اللہ پھر اللہ نے کیا کہا؟ کہ آواز قدرت ہے میرے حبیب بنایا ہی ویسا ہے. نہیں کھا لیا ہے آپ نے, میرا جملہ حضر کر دیا. میرے حبیب بنایا ہی ویسا ہے. کہ یا رسول اللہ جب نہیں مانی, کہ میں نے اللہ سے کہا تھا مالک کائنات کے, میں ممبر پہ ہوں فرشی اللہ پر ہوا کے چھوٹے کی طرح اشارے میں بات کہتے, ادھر جاؤں گا میری ماں بہنوں تک میری آواز آ رہی ہے, مالک ہر شخص کے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت اور محبت ڈال دے. اللہ نے کہا یا علی یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مالک محمد مانگے اور تم نہ دے. کہ میرے حبیب بات سمجھیے, مجھے حلال و حرام کا فرق رکھنا. اس سے زیادہ میں احتیاط سے ممبر سے جملہ نہیں کہہ سکتا, اس سے زیادہ بچ کے ترجمہ نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. رحمت سب کے لیے ہے, رحمت سب کے لیے ہے, نعمت صرف پاکیزہ لہو کے لیے ہے. رحمت سب کے لیے ہے, نعمت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے, عدل سب کے لیے ہے. احسان صرف احسان مندوں کے لیے ہے. کتنا بڑا احسان ہوگا. دیکھیے کچھ کام ایسے ہیں, کبھی کبھی اس انداز سے بھی سن لیجیے, اپنے مزاج سے ہٹ کے 2 جملے کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو رہے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں معصوم کے حدیث اور بہت روایتیں دیکھنے کے بعد یہ طالب علمانہ معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جن سے بندے کا رزق کم ہو جاتا ہے. بہت سارے کام ہیں, مثلا قطع رحمی رشتہ داروں سے, اس سے انسان کا رزق اور عمر کم ہو جاتی ہے. مثلا رزق کا ضائع کرنا, ناشکری کرنا, رزق کم ہو جاتا ہے. تو اب اسد زیدی صاحب ناشکری بھی کرتے تھے, قطع رحمی بھی کرتے تھے, رشتہ داروں سے بدتمیزی بھی کرتے تھے. عدل کا تقاضا یہ تھا کہ میرا رزق, بولیں گے تو منزل آسان ہو, میرا رزق, مگر پتہ ہے کیا ہے احسان؟ میں نے حسین کی مجلس کی, اللہ نے کہا احسان ہے رزق بڑھا دو. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. عدل کہہ رہا تھا رزق کم ہو, حسین پہ لٹایا, اللہ نے کہا احسان پہ لٹایا ہے, احسان کیا جائے.
اچھا نہیں آپ کے بارے میں تو میں جسارت نہیں کر سکتا، یہ بڑے پرہیزگار متقی افراد میرے سامنے تشریف فرمائے، اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں. مجھے اپنے نامہ عمل میں کم از کم ایسا کوئی عمل نہیں نظر آتا کہ میں محشر کے میدان میں وحدت کو پکار کے کہوں مالک جنت دے اس نماز کے بدلے، مالک نجات چاہیے اس والے روزے کے بدلے، مالک حج چاہیے اس والے حج کے بدلے، جنت دے دے اس کے عوض، نجات دے دے اس کے عوض، بہشت دے دے اس کے عوض. صفا چک خالی اعمال نامہ لے کر اسد علی پہنچے، مالک کیا کروں؟ عدل کہہ رہا تھا جہنم جائے، نامہ عمل میں لکھا ہوا تھا علی کی ولایت بھی ہے. اللہ نے کہا جا جنت چلا جا میرا احسان. پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم علی والوں اگر پتہ چل جائے نا علی کی ولایت کتنا بڑا احسان ہے. آج تو آ گئے ہو نا، آج تو سن کے جاؤ گے. اتنا بڑا احسان ہے کہ محشر تک خدا کی بارگاہ میں مومن سجدے میں سر رکھے اور نہ اٹھائے تو ولایت کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اور آپ کے سر رکھے. سن لیجئے روایت اور مجھے اجازت دیجئے، تقریر آخری مراحل کے قریب آ گئی. راوی کہتا ہے کہ میں مسجد کانا رسول اللہ جالسا فی مسجد ہی، پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے، وسجدہ، توجہ ایک مومن میری اپنی نظر میرے اوپر سیدھے رکھے، سجد رسول اللہ خمس سجدات بلا رکوع، مصطفیٰ نے 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے. آپ نے سنا ضرور، غور نہیں فرمایا. 5 سجدے کیے بغیر، یہ بغیر رکوع کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر رکوع کہہ کے بتایا کہ نماز کے سجدے نہیں ہیں. صرف حدیث پڑھ لینا کمال نہیں ہوتا، اسے سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بلا رکوع جو کہا ہے آگے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو قیام بھی کرتے، قعود بھی کرتے، رکوع بھی کرتے. تو راوی کہتا ہے رکوع نہیں کیا، سجدہ کیا سر اٹھایا، سجدہ کیا سر اٹھایا، سجدہ کیا سر اٹھایا، سجدہ کیا سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا 5 دفعہ، سجدہ کیا سر اٹھایا. راوی کہتا ہے میں حیرت سے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا تھا، سرکار نہ وقت نماز ہے، نہ آپ نے تمہید کی، نہ اذان کہی، نہ اقامت کہی، نہ نیت باندھی، نہ قیام کیا، نہ قعود کیا، نہ رکوع کیا. یہ 5 سجدے کیوں کیا آپ نے اچانک بیٹھے بیٹھے؟ کہنے لگے نہیں، بلا وجہ نہیں کی، یہ جبرائیل کھڑا ہوا ہے، جبرائیل نے ایک جملہ ایسا کہا کہ مجھے سجدہ شکر کرنا پڑا. کہ مالک وہ کون سا؟ پلٹ کے کہنے لگے، جبرائیل نے کہا تھا ان اللہ احب علی، اللہ کہہ رہا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں نے سجدہ شکر کیا. توجہ 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 توجہ. سرکار ایک سجدہ تو کیا علی سے محبت میں، دوسرا کیوں کیا؟ کہ جبرائیل نے کہا ان اللہ احب فاطمہ کا، اللہ کہہ رہا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے پھر سجدہ کیا. کہ سرکار پھر کیوں کیا؟ کہ جبرائیل نے کہا حسن سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا حسین سے محبت کرتا ہوں. سجدے تو ہو گئے 4، 5ویں تو ہیں رسول. جتنے آپ پریشان ہیں میں اس سے زیادہ روایت پڑھ کے پریشان تھا کہ 5ویں تو خود رسول ہیں. تو پھر پیغمبر نے اپنے لیے سجدہ کیا، نہ دکھا سکوں لفظ کتابوں میں تو میں مجرم. مسکرا کے کہا سرکار 5واں سجدہ کیوں کیا؟ اب اس سے زیادہ کیا احسان مانو گے؟ علی کی ولایت کا علی مانو. مسکرا کے پیغمبر نے کہا، جبرائیل نے کہا ان اللہ من احب من یحبہ، اللہ کہہ رہا جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. ایسی ہو تمہارے لیے سجدہ کیا. صلوات بھی پڑھ دیجئے اتنی بلند آواز کے ساتھ. اور فرمایا آپ نے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا علی کی ولایت. اگلے 2-3 روز 4 روز آپ سے اسی عدل نبوت اور احسان ولایت پر گفتگو ہے. اگر آپ کی طبیعت آمادہ رہی تو صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے آپ تک پہنچ رہا ہے گفتگو.
کتنے احسان ہیں میرے مولا کے بیٹوں کی ولایت کے، کہ اللہ کہہ رہا ہے خبردار عدل کا دامن نہ چھوڑنا، احسان کے در پہ بیٹھے رہے، اور دیکھو اس ولایت سے احسان مند رہنا، احسان فراموشوں میں سے نہ ہونا۔ یہ احسان فراموشی تو ہے کہ جس علی کی ولایت کو اللہ احسان کہے، اس کی بیٹیوں کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں سے وضو کر لی۔ میں نے تو ابھی مصائب کا کوئی جملہ بھی نہیں پڑھا، مگر عزادار کا دل تڑپتا ہے آل محمد کی غربت سن کر۔ کس کوفے میں آئی ہے شہزادی؟ یہ 13 محرم سے لے کر 19-20 محرم تک وہ دن ہے کہ جب اہل حرم کوفے میں رہے۔ کس کوفے میں؟ کہ جب پہلی بار علی کی بیٹی کوفے آئی مدینے سے، تو مولا نے یہ کہا تھا حسن میری بیٹیوں کے ناکوں کو مدینے کے باہر ٹھہرا دینا۔ پتہ نہیں آپ کی آوازیں گریا کیسے بلند ہوگی، آپ کیسے گریا کریں گے، بس یہ سن کے رو لیجئے کہ آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا پسند ہے۔ بلکہ 11 محرم کے بعد تو مجھے رلانے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ تو چیخ مار کے رو لیتے ہیں نا۔ 11 محرم کے بعد علی کی بیٹی کو حسین پہ رونے نہیں دیا گیا۔ یہ رونا اسی شہزادی کی تمنا ہے۔ کوشش کیا کیجئے سر و سینہ پیٹے۔ میں جانتا ہوں مسلسل 20 دنوں سے مجلسوں میں رو رہے ہیں، یہ مسلسل رونا بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مسلسل روئے تو سید سجاد روئے، یا مسلسل روئے تو علی کی بیٹیاں روئے، مگر سن لیجئے 2 جملے اور مجھے اجازت دیجئے۔ جب پہلی بار کوفے آئیں تو ایک مرتبہ علی نے کہا حسن پہلے بازار بند ہوں گے، کوفے میں اندھیرا کیا جائے گا، اور اس کے بعد شام ڈھلے میں خود ناقے کی مہار پکڑ کر اپنی شہزادی کو کوفے میں لاؤں گا۔ عزادارو رات ڈھلی، میرا مولا کوفے کے دروازے سے باہر آیا، اس ہماری کی مہار پکڑی کہ جس میں زینب کبریٰ تھی۔ اب جو شہر میں داخل ہوئے تو سنو جی عزادارو، پتہ نہیں کیسے گریا کریں گے آپ۔ جب پہلا چوک آیا کوفے کا تو آواز دی زینب ذرا ہماری کا پردہ اٹھانا، بی بی نے پردہ اٹھایا، آواز دی زینب غور سے دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ کوشش کیا کیجئے سینے پہ ہاتھ مار کے گریا کریں، ہائے حسین کہہ کے بلند آواز سے گریا کریں۔ عزادارو بیوی نے جملہ سنا بابا کا، پردہ گرا لیا، 2 قدم سواری آگے چلی تو میرے مولا نے آواز دی زینب ذرا پھر پردہ اٹھانا۔ بی بی نے پھر پردہ اٹھایا۔ صاحب بحر المصائب لکھتے ہیں ایک مرتبہ علی نے پھر آواز دی زینب یہ کوفے کا دوسرا چوک ہے۔ بی بی کا دل تڑپ گیا، مگر بابا کا جملہ سن کر ہماری کا پردہ گرا لیا۔ لیکن سنو کہ شہزادی کب تڑپ کے روئی؟ جب کچھ دیر بعد علی سواری لے کر کوفے کے بازار سے گزرے، وہ یہ بازار بند تھا، قناتیں لگی ہوئی تھی، بازار میں اندھیرا تھا، مگر رونے والوں فکرہ سن کے رونا۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی زینب ذرا پردہ ہٹانا، کہ بیٹا غور سے دیکھنا یہ کوفے کا بازار ہے۔ اب شہزادی سے کہا نہ گیا، کہتے کہ بابا یہ بازار اور چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بھی برسا، کہ زینب ایک دن یہی بازار ہوگا، ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، آواز آئے گی جو علی و بطول کی بیٹیوں کو۔ خدا آپ کی نابازوں پہ رحمتوں کو نازل کرے، ان روتی ہوئی آنکھوں پہ رحمتوں کا نازل کرے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند۔ 13 محرم کو پہنچی، سن لیجئے 2 جملے آج۔ 13 محرم کو پہنچی ہے شہزادی، لیکن جب پہنچی ہے تو شام ڈھل چکی تھی اور دروازے کوفے کے بند ہو چکے تھے۔
یہ کہہ کے کھلے آسمان تلے علی کی بیٹیوں کو رکوایا گیا کہ ابھی بازار سجائے جائیں گے. کل پڑھوں گا داخلے کے 2 منظر، لیکن اس وقت ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے کہ ایسا نہیں ہوا کہ دروازے پہ آئیں اور آ کے بیٹھ گئی. سنتے ہیں نا بے کجاوا ہماری پر سوار تھی. یہاں کوفے کا دروازہ قریب آیا، شفق پہ اندھیرا چھانے لگا تھا. علی کی بیٹی کا ناکا رکا تو کسی کی آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بالوں کا پردہ بنائے ہوئی بیوی نے آواز دی، سجاد یہ کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کبھی اماں آپ نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے، ذرا سر اٹھا کے دیکھیے. وہ کوفے کے دروازے پر چچا مسلم کا لاشا، بیوی نے محمل کی جوب سے سر مارا. سجاد کیا کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا میرے بھائی کا لاشا. عزادارو یہ تو علی کی بیٹی نے کہا، مگر ایک اور ناطے سے جناب رقیہ نے آواز دی، مالی آپ کا لاشا تو نظر آ گیا مگر میں نے 2 بچے ساتھ بھیجے. اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کرنا عزادارو، کوشش کرنا وہ رومال جو پھیلا ہوا ہے وہ آنسو لیے بغیر خالی نہ جائے. عزادارو 2 بیٹیاں ہیں جناب مسلم کی، ایک کربلا میں شہید ہوئی ہے، ایک کا نام حمیدہ بنت مسلم ہے. جناب حمیدہ سید سجاد کے پاس آئی، بھیا سجاد کہ اجازت ہے میں آخری بار بابا کا دیدار کر لوں، خدا کسی بیٹی پہ یہ دن نہ لائے. اب جو قریب آئی اور بابا کے لاشے کو دیکھا تو چیخ مار کے پیچھے ہٹی. کہ بھیا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ پوچھو بہنا کہ بابا کے گلے پہ چھری چلی تھی، گلے سے لہو بہنا سمجھ میں آتا ہے، جسے سمجھ میں آ گیا وہ ماتم ضرور کرے گا. بھیا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بابا کی پنڈلیوں سے لہو کیوں بہ رہا ہے؟ سید سجاد نے ماتم کرنا شروع کیا. کہ حمیدہ بہن کیسے بتاؤں، چچا مسلم کی لاشے میں رسیاں ڈال کر اسی کوفے کی گلیوں میں. اجرکم اللہ. صبح ہو گئی 13ویں کی، بازار سج گئے، ہر چوک پر میں نوشی ہو رہی تھی، ہر جگہ ڈھول اور تاشے بج رہے تھے. ایسے میں راوی کہتا ہے اتنا رش تھا کہ جہاں سے کسی شریف مرد کا گزرنا مشکل تھا وہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. مگر سنو کہ ظلم کیا کیا؟ ظلم یہ کیا جس بیوی کے پیارے کا سر تھا اس سر کو اس کے ناطے کے ساتھ چلایا گیا. جناب لیلا کے ناطے کے ساتھ علی اکبر کا سر، جناب ام کلثوم کے ناطے کے ساتھ اور بن جعفر کا سر، اور عزادارو علی کی بیٹی کے ناطے کے ساتھ حسین ابن علی کا سر. سن لیجئے جملے، کل پڑھوں گا تفصیل، لیکن آج یہ جملہ سن لیجئے. جب سر داخل ہوئے عزادارو تو ایسے میں اصحاب کے سر بھی تھے. جب شمر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر لایا تو روایتوں کے جملے یہ ہیں، حبیب کا ایک نوجوان بیٹا کوفے میں باقی تھا، اس نے تلوار کو کھینچا اور یہ کہہ کے حملہ کیا، شمر خبردار، جس کا جوان بیٹا ابھی زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ نہیں آتا. یہ جملہ میرے بیمار امام نے سن لیا، چہرے پہ ماتم کیا. بابا حبیب کے بیٹے نے صحیح کہا ہے، جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا سر. بابا سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مائیں بیلے سر رنگے. وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم